بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اللہ کی کائنات پہ بات چیت کریں گے۔ اللہ کی یہ کائنات کی تین بنیادی اکائیاں یا کہہ لیں کہ تین بنیادی مخلوقات ہیں، جن میں سے ایک جنات، پھر نور کے فرشتے اور پھر مادیت کا انسان۔ اب ان تینوں چیزوں کو بھی، تینوں مخلوقات کو دیکھیں تو یہ چار بنیادی عناصر پر مشتمل ہے، اور ان کے جو دنیائیں ہیں، تین الگ الگ دنیائیں، تین الگ الگ پردوں میں ہیں۔ انسان اور انسان کی بنائی، انسان کی جو ایٹماسفیئر ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، چاہے وہ زمین کا سیارہ ہو یا مریخ ہو یا کہیں اور ہو، جو بھی سیارے ہوں، وہ چار عناصر پر مشتمل ہوگا۔ اور اس کے جو حشرات الارض ہیں اور چرند پرند جو ہوں گے وہ بھی چار عناصر پر مشتمل ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک عنصر جو ہے وہ غالب ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے سیارہ زمین پر جو بھی آپ چیز دیکھیں گے اس میں بھی چار عناصر تو ہوں گے، لیکن ایک عنصر غالب ہے جسے مٹی کہتے ہیں، یعنی کہ چار عناصر: ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ اور جو کوئی چیز ہوگی، جیسے پانی ہے، وہ ایک پانی ہوگا، لیکن جب آپ دوسری چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ مرکب ہوں گی، یعنی کہ یہ چار عناصر ہی کے گرد پورا سیارہ گھوم رہا ہوگا۔ لیکن ایک بڑی ہی اہم چیز اور اہم بات ہے جو سوچنے میں انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس اتنے بڑی کائنات میں ایک ہی سیارہ، اور اس سیارے میں دو پردے اور دو مخلوقات ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ جس اپنے ایٹماسفیئر میں، ڈائنامک میں رہ رہا ہے، اس میں اس کو جنات سے واسطہ نہیں پڑ رہا، یہ انڈائریکٹلی ہے، یعنی انڈائریکٹلی واسطہ پڑے گا، لیکن ڈائریکٹلی اس کو ایسا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ایک الگ مخلوق ہوگی اور ہے، اس کے اپنے چوپائے ہیں، اپنے حشرات الارض ہیں، اپنی دنیا ہے، زندگی، موت، بیعت، شادی، بیماری، سب کچھ ہے۔ کاروباری زندگی ان کا الگ ہوگا، لیکن جو انسان ہے اس کی زندگی ان سے بالکل الگ ہوگی۔ اب یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ مادے اور زمان اور مکان کی قید کے اندر ہے، لیکن جو جنات ہوں گے ان میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان پہ زمان اور مکان کی پابندیاں ہیں بھی اور نہیں بھی۔ ہے اس معنوں میں کہ وہ ان کا زمان اور مکان میں وہ رہیں گے، لیکن جو پابندیاں نہیں ہیں وہ اس لحاظ سے انسان سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی کہ جنات جو ہیں وہ آگ کے شعلے سے پیدا کر دیں، ان کی جو دنیا ہے وہ ہوگی، وہ بھی ہے تو چار عناصر سے، لیکن مٹی ہوگی وہ غالب نہیں ہوگی، اس میں آگ غالب ہوگی۔ تو کہنا یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ الگ ہے، جنات کی الگ ہے، اور فرشتوں کی جو دنیا ہوگی، فرشتوں کے جو اعمال ہوں گے اس میں نورانیت کا عنصر غالب ہوگا، کیونکہ ان کی زندگی اور ان کی دنیا، ان کے رہن سہن میں جو ہے عنصر، وہ ایک نور غالب ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جنات انسان کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ آگ کے شعلے سے بنے ہیں، اور آگ کے شعلہ بھی وہ ہے جس میں آپ اگر ماچس کی دیا سلائی کو جلائیں گے تو اس میں جو شعلہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جنات اس شعلے سے نہیں بنے۔ جنات کی تخلیق اس شعلے سے ہوئی ہے جو شعلے کے اوپر ایک شعلہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ ایک کاغذ کو لیں، دیا سلائی کو جلائیں اور اس شعلے کے سے تھوڑا سا اوپر رکھیں، لیکن وہ کاغذ پھر بھی جل جائے گا، کیونکہ آگ کا وہ شعلہ انسانی آنکھ سے باہر ہے۔ تو جتنے بھی جنات ہیں وہ انسان کے لیے تقریباً مہمہ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع بھی جنات ہی ہے۔ جنات اور جنات کی دنیا آج کا سب سے بڑا مقبول جو ہے موویز کا ٹاپک ہے، کتابوں کا ٹاپک ہے۔ سائنس کی کتابیں اٹھا لیں، اس میں بالکل الگ ہے کہ یہ بھی ایک سپر نیچرل پاور کا نام انہیں دیا گیا ہے تو وہ انسان کے پاس بھی، لیکن اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔
تو جنات جو ہے وہ ان کی عمریں تقریباً 950 سال سے بھی زیادہ پائی گئی ہیں، اور کتابوں میں جو ان کا لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو حمل کا عرصہ ہے وہ تقریباً 9.5 سال کا ہوگا، اور ان کی عمریں جو ہے تقریباً 1200 سال 1400 سال تک بھی جاتی ہیں۔ جو ان کا بچہ ہے سمجھ لیں اس کی جو بلوغت ہے وہ تقریباً 350-400 سال کے قریب گنی جاتی ہے، 350-400 سال کا بچہ گنا جائے گا۔ ان میں بھی سارے وہی اعمال پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی دنیا، انسانوں کی زندگیوں میں ہے، جیسے تکلیف ہے، دکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری ہی بستیوں کے پاس رہتے ہیں، ہمارے ہی جیسے ان کے بھی کھانے ہیں، ہمارے ہی جیسے ان کی ترغیبات ہیں، اولاد، شادی، ہر چیز ان کی طرح ہے، مگر ہمیں ان میں فرق ہے۔ ہمیں ان میں فرق یہ ہے کہ انسان پہ قرآن کا نزول ہوا، انسانوں نے اس بار کو اٹھایا، لیکن ان پہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ الگ تھی۔ ان کی جو کتاب، ان کی جو بنیادی زبان ہے وہ سریانی اور عبرانی زبانیں ہیں جو تقریباً دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔ اب یہ اس سیارے کے سب سے پہلے جو ہے مکین یہ تھے، جناب مارج علیہ السلام جو ہے ان کی دعا تھی کہ یا اللہ، کتابوں میں جو مجھے ملا ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ ان کی دعا یہ قبول ہوئی، ان میں بھی اللہ کے پیغام پہنچے، اور یہ چونکہ جنات کی جو بیسیکلی فطرت ہے، جس طرح کہ ہر تینوں مخلوقات کی الگ الگ فطرت ہے، تو جو ان کی فطرت ہے اس میں سرکشی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے جب اس جگہ پہ مکین ہوئے، اس سیارے پر پہلے مکین ہوئے، تو اس کے بعد پھر وہی معاملہ جو ہم انسانوں کے ساتھ بھی پیش آئے، بالکل ویسے ان کے ساتھ بھی پیش آئے کہ انہوں نے بھی سرکشی کی، ان کے لیے بھی راہ ہدایت بھیجی گئی، اور جب یہ سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر ان پر بھی اللہ کے عذاب نازل ہوئے، فرشتے اپنی فوجوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور ان کو نصیحتوں کے ساتھ ساتھ پھر ان پر حملے کر کے قتل و غارت کی مچائی گئی، ان پر عذاب کی صورتیں نازل کی گئیں۔ بعد میں یہ پھر اپنے بڑوں کے ساتھ مل کے توبہ طائب ہو جاتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت ہی مشہور جن جسے ہم ابلیس یا عزازیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ بھی قوم جنہ سے ہی تھا۔ ہماری اور ان کی آپس میں رقابت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے بعد آئے ہیں۔ جو ان کی سپیرٹی یا ان کا جو ایک تھا کہ یہ سیارہ صرف ہمارا ہے اور ہماری مخلوق کے لیے، ہماری نسل کے لیے ہوگا، ویسا نہ رہا جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے۔ اور جو ہے کہ ان کی قسمیں کیا ہیں، ان کی قسمیں جو ابھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں وہ دیوس ہے، افریت ہے، چڑیل ہے۔ چڑیلوں کو بھی آپ ان کی قسموں میں ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ جو چڑیلوں کے متعلق ہم نے الگ نظریات پال رکھے ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اور بدروحوں کو بھی جو ان میں مانا جاتا ہے تو وہ جنات میں نہیں آئیں گے۔ جنات کی طاقتیں الگ ہیں، اور یہ ہر جن کسی نہ کسی اسم کے تابع ہے۔ اگر ہم لوگ ان کو قابو کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ غلامی کسی کو قبول نہیں ہے، اور غلامی کسی کی بارے میں بھی نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو بھی اگر آپ قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اپنا ظرف کم رکھتے تھے، اور انہوں نے ان کی کوشش کی، اور آج وہ دیوانوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں، اور ان کا اس دنیا میں کوئی بھی یعنی کہ ساقی نہیں رہا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کی دنیا سے دور رہا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی یہ طاقت کس طرح ہے، ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور قرآن انسانوں پر نازل ہوا، تو یہ غالب کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے حواس ہیں، حواس خمسہ، اور ہمارے جو لطائف ہیں، ہمارے لطائف میں جو چیز ہے وہ کہ ہماری حواس پہ صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے حواس اور ہماری طاقت کو دیکھا جائے تو وہ جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن معاملہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ جو رب کے جتنا قریب ہو تو پھر اس کے حواس بھی اتنے ہی آپ کہہ لیں کہ
چارج، جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے اس طرح حواس بھی چارجنگ ہے، وہ بھی چارج ہوں گے۔ تو جس طرح ہم اللہ کے اس کے رسول کے بتائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو پھر ہمارے حواس بھی طاقتور ہوں گے، ہم اپنی اصل کی طرف جائیں گے۔ ابھی ہم اپنی اصل کی طرف نہیں، ہم اپنی مادیت کی طرف ہے، اور مادہ جو ہے اس پہ ٹائم اینڈ سپیس، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے ٹائم اینڈ سپیس کیا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم پہ